لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں کراچی سے علی احمد اس وقت قرآن مجید کے پارہ 22 کے دوسرے ربع کی تلاوت الحمدللہ میں کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر وقت ملا تو ان کی جو تفسیر ہے وہ بھی میں تھوڑی بیان کر دوں گا۔ فی الحال آپ قرأت سن چکے ہیں تو ابھی بھی آپ قرآن کی آیات کو سامنے رکھیں، یعنی سورہ پارہ 22 کے دوسرے ربع کی آیات کو سامنے رکھیں، ترجمہ سنیں، اور اگر آپ نے یہ پریکٹس جاری رکھی اور خاص طور رمضان المبارک سے اگر آپ نے اس کی ابتدا کی، یعنی قرآن کی آیات سامنے ہوں اور ترجمہ آپ سن رہے ہوں، تو آپ یقین جانیے کہ الحمدللہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ خداوند عالم کے فضل و کرم سے اللہ بندے کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کچھ نہ کچھ خود کر سکتا ہے۔ تو آئیے سماعت کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم خدا کے پاس ہے اور تم کیا جانو، شاید وہ قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کفار پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کا انتظام کیا ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں کوئی سرپرست یا مددگار بھی نہیں ملے گا۔ جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بہکا دیا۔ پروردگار اب ان پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ جو دنیا میں لعنت نہیں کرتے تھے وہ آخرت میں ان پر لعنت کریں گے، تو بہتر ہے کہ دنیا ہی میں ان پر لعنت کر لی جائے۔ ایمان والوں، خبردار ان کے جیسے نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تو خدا نے انہیں ان کے قول سے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک ایک باوجاہت انسان تھے۔ ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور جو بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی کے درجے پر فائز ہوگا۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں سب کے سامنے پیش کیا اور سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، بس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم و نادان ہے۔ یہ امانت کیا ہے؟ امانت کے مفہوم میں مفسرین کے نزدیک شدید ترین اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک امانت تکلیف اور اطاعت کے معنی میں ہے، بعض کے نزدیک امانت کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ کہنے کے معنی میں ہے، اب بعض کا خیال ہے کہ امانت انسان کے تمام اعضاء اور قوا کا نام ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ چیز اصل ہے کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ امانت سے مراد مالی امانت بھی ہے، لیکن آیات کے سیاق و سباق کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امانت میں عہد اطاعت و عبادت ہے۔ یہی عہد اطاعت و عبادت امانت ہے جو خدا نے تمام باشعور مخلوقات سے لیا ہے اور جس کے لیے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے، اور جس کا بار گراں اس کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اب یہ انسان کی فطری استعداد و صلاحیت اور شرافت و انسانیت تھی کہ اس نے اس بار گراں کو اٹھا لیا، اور نادانی تھی کہ اس کی سنگینی اور اس کے نتائج کا اندازہ نہیں کیا۔ گویا انسان طبعی اعتبار سے شریف اور امین ہے، حالات کے اعتبار سے ظالم اور جاہل ہو جاتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے یا خیانت کے نتائج سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اطاعت ہے اصل چیز اور اسی میں انسان کو عظیم کامیابی بھی ملے گی اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔
جیسا کہ خدا نے کہا کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمان و زمین و پہاڑ سب کے سامنے پیش کیا اور سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، بس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم و نادان ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ خدا منافق مرد اور منافق عورت اور مشرک مرد اور مشرک عورت سب پر عذاب نازل کرے اور صاحبان ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتوں کی توبہ قبول کر لے، کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہ سورہ ختم ہوا، یعنی سورہ احزاب ختم ہوا، سورہ سبا شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کی آیت ٹوٹل 54 ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 34 نمبر کا سورہ ہے۔ بنام خدا رحمان و رحیم، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے اختیار میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور اسی کے لیے آخرت میں بھی حمد ہے، اور وہی صاحب حکمت اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے اور کیا چیز اس سے نکلتی ہے، اور کیا چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور کیا اس میں بلند ہوتی ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم وہ ضرور آئے گی، وہ عالم الغیب ہے، اس کے علم سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے، اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا، بلکہ سب کچھ اس کی روشن کتاب میں محفوظ ہے، تاکہ وہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو جزا دے کہ ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے مقابلے میں دوڑ دھوپ کی، ان کے لیے دردناک سزا کا عذاب معین ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے مقابلے میں دوڑ دھوپ کی، ان کے لیے دردناک عذاب معین ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سب بالکل حق ہے، اور خدا غالب وقابل حمد و ثنا کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں نئی خلقت کے بھیس میں لایا جائے گا۔ اس نے اللہ پر جھوٹا الزام باندھا ہے، یا اس میں جنون پایا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ عذاب اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین میں اپنے سامنے اور پس پشت کی چیزوں کو نہیں دیکھا ہے کہ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان کے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں؟ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ فضل عطا کیا کہ پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرو، اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور لوہے کو نرم کر دیا کہ تم کشادہ اور مکمل ذرہیں بناؤ، اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور تم لوگ سب نیک عمل کرو کہ میں تم سب کے اعمال کا دیکھنے والا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ ان کی صبح کی رفتار 1 ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتار بھی 1 ماہ کے برابر تھی۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور جنات میں ایسے افراد بنا دیے جو خدا کی اجازت سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جس نے ہمارے حکم سے انحراف کیا ہم اسے آتش جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، جیسے محرابیں، تصویریں اور حوضوں کے برابر پیالے اور بڑی بڑی زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ آل داؤد شکر ادا کرو، اور ہمارے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کی خبر بھی جنات کو کسی نے بتائی سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی، اور وہ خاک پر گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کی جاننے والے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اور قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں ہماری نشانی تھی کہ داہنے بائیں دونوں طرف باغات تھے، تو تم لوگ اپنی چراگاہ کا مطالعہ کرو کہ اللہ نے کیا کیا تمہیں عطا کیا ہے، اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ،
اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے پاکیزہ شہر و بخشنے والا یہ پروردگار ہے۔ مگر ان لوگوں نے انحراف کیا تو ہم نے ان پر بڑے زوروں کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے دونوں باغات کو ایسے دو باغات میں تبدیل کر دیا جن کے پھل بے مزہ تھے، اور ان میں جھاؤ کے درخت اور کچھ بیریاں بھی تھیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کس کو سزا دیتے ہیں؟ اور جب ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں کچھ نمایاں بستیاں قرار دیں، اور ان کے درمیان سیر کو معین کر دیا کہ اب دن اور رات جب چاہو سفر کرو، محفوظ رہو گے، تو انہوں نے اس پر بھی یہ دیکھا کہ پروردگار ہمارے سفر دور دراز بنا دے۔ یہ کہا کہ پروردگار ہمارے سفر دور دراز بنا دے، اور اس طرح اپنے نفس پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانی بنا کے چھوڑ دیا، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ یقیناً اس میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہے۔ اور ان پر ابلیس لعین نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا، تو مومنین کے گروہ کو چھوڑ کر سب نے اس کا اتباع کر لیا، اور شیطان کو ان پر اختیار حاصل نہ ہوتا۔ مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، یعنی بتانا چاہتے ہیں، کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے دیکھ لو، اور کون اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ہر شے کا نگران ہے، وہ ہر شے کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ وہ صرف بتانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ دیکھ لو، ہم تو سب جانتے ہیں، تم دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ انہیں پکارو جن کا اللہ کو چھوڑ کر تمہیں خیال تھا۔ اگر ایسا کرو گے تو دیکھو کہ یہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ان کا آسمان و زمین میں کوئی حصہ ہے، ان کا پکارنا بیکار ہے، اور نہ ان میں کوئی ان لوگوں کا پشت پناہ ہے۔ جب وہ کسی کام کے نہیں ہیں تو مت پکارو انہیں، یہ مطلب ہے۔ ان کے ہاں کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے، مگر وہ جس کو وہ خود اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی ہیبت دور کر دی جائے گی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے، اور وہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ اور پھر بتائیے کہ اللہ، اور کہیے کہ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ انہیں بتائیے کہ ہم جو خطا کریں گے اس کے بارے میں تم سے سوال نہ کیا جائے گا، اور تم جو کچھ کرو گے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ کہیے کہ ایک دن خدا ہم سب کو جمع کرے گا، اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ ذرا ان شرکا کو دکھلاؤ جن کو خدا سے تم نے ملا دیا ہے، یہ ہرگز نہیں دکھا سکیں گے، بلکہ خدا صرف خدا عزیز و حکیم ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے صرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ مقرر ہے جس سے ایک ساعت پیچھے نہ ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے والی کتابوں پر، تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جب ان ظالموں کو پروردگار کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور ہر ایک بات کو دوسرے کی طرف پلٹائے گا، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھ لیا گیا ہے وہ اونچے بن جانے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم درمیان میں نہ آ گئے ہوتے تو ہم صاحب ایمان ہو گئے ہوتے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔